کہیں ریاست بچانے کی باتیں تو کہیں نظام بدلنے کے نعرے. کہیں روٹی کپڑا مکان کے وعدے تو کہیں روشن پاکستان کے دعوے. سیاست کے اس شور نے ایک عام انسان کو کیا دیا؟ آئیے مل کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ ٹاک. میں ہوں مرتضی رائے. ناظرین، جب کسی کی ناک کٹ جاتی ہے تو وہ شرم سے ڈوب مرتا ہے یا اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے اور الٹی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. آج کل انڈیا کی یہی حالت ہے. سرجیکل سٹرائک کے بعد جس طرح انڈیا کے اس دعوے کی دھچیاں اڑائیں گی اور جس طرح پوری دنیا میں اس کی بدنامی ہوئی، اس سے انڈیا حواس باختہ ہو چکا ہے. پہلے اپنے فوجوں پر حملے کر کے اس کا الزام پاکستان پر لگاتا ہے، پھر بارڈر پر اشتعال انگیزی کر کے اس کو سرجیکل سٹرائک قرار دیتا ہے. لیکن جب پوری دنیا نے سرجیکل سٹرائک کا پول کھول دیا اور امریکہ جیسے دوست نے بھی بھارت کی حمایت کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو اب بھارت بوکھلا چکا ہے. مودی صاحب بار بار پاکستان پر الزام لگاتے ہیں. ان کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ پاکستان کو آفر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر پاکستان دہشت گردی پر قابو نہیں پا سکتا تو ہم مدد کے لیے تیار ہیں. تھوڑا سا پیچھے جائیں، پاکستان میں دہشت گردی عروج پر تھی، یہاں روزانہ لوگ مر رہے تھے. اس وقت انڈیا کو کچھ نظر نہیں آیا. آج جب پاکستان میں دہشت گردی پر بڑی حد تک قابو پایا جا چکا ہے اور دہشت گردوں کے سہولت کار جن کا تعلق را سے بھی ہے وہ پکڑے جا رہے ہیں، تو آج انڈیا کو فکر ہونے لگی. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ را کے ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور جو بچ چکے ہیں ISI ان تک بھی پہنچ چکی ہے اور وہ سب بھی کہیں پکڑے نہ جائیں، مارے نہ جائیں؟ اس لیے انڈیا ایسے بیانات دے رہا ہے. اس لیے LOC پر سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اگر مان بھی لیا جائے کہ اری واقعہ میں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور 18 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا، تو جو کشمیر میں 150 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے، 750 سے زائد کشمیری بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، 7000 سے زائد لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، تو کیا بھارت اور بھارتی فوج ہی سب سے بڑے دہشت گرد نہیں ہیں؟ یہ آج کا ہمارا مین سوال ہوگا. اور بھارت میں کوئی چھوٹا سا واقعہ بھی ہوتا ہے تو اس کا الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے. لیکن ہمارے ہاں کتنے واقعات ہو رہے ہیں. ابھی حال ہی میں جو کوئٹہ کا واقعہ ہوا، کیا اس کا الزام ہم بھارت پر نہیں لگا سکتے کہ ہمارے پاس تو اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہے کہ انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں؟ اور آج اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر، پٹھان کوٹ واقعہ ہوتا ہے، اری واقعہ ہوتا ہے، بغیر انویسٹیگیشن کے الزام پاکستان پر آتا ہے، تو اس بار ہم کوئٹہ واقعے کا الزام انڈیا پر کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو ایویڈنس ہیں کہ انڈیا از بیکنگ اپ ٹیررزم ان پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہی ہماری کمزوری رہی ہے. ابھی تو آپ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ اس بیک ڈراپ میں کر رہے ہیں جہاں آپ پٹھان کوٹ اور اری کا ریفرنس دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 2008 میں بامبے میں واقعہ ہوا اور پھر 8 سال تک کوئی واقعہ انڈیا میں نہیں ہوا. پٹھان کوٹ پہلا واقعہ جو 2016 جنوری شروع میں ہوا، 2 جنوری کو یہ کیا. لیکن ان 8 سالوں میں جبکہ انڈیا میں کوئی واقعہ نہیں ہوا، پاکستان میں اس دوران میں ہزاروں لوگ مارے گئے، بے شمار واقعات ہوئے ٹیررزم کے، دہشت گردی کے. اور ہم نے بہت سارے واقعات جو ہیں ان کے جیسے آرمی پبلک سکول تھا، جیسے باچا خان یونیورسٹی کا واقعہ تھا، ان کے ہم نے تانے بانے ٹریس کیے افغانستان میں. اور آرمی پبلک سکول میں تو یہاں تک کہ فنڈنگ جو را نے کی ہوئی تھی وہ اس کا ثبوت بھی ہمارے پاس تھا کہ اس کا پیسہ دیا گیا انڈین کونسلیٹ میں افغانستان میں. اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے لیڈر، آپ کے فارن پالیسی کے مینیجر، آپ کا فارن آفس اگر وہ دنیا کے سامنے یہ حقیقتیں لے کر نہ آئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 8 سال انڈیا میں کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن وہ ساری دنیا میں یہ راگ الاپتے رہے کہ پاکستان ٹیررسٹیٹ ہے، پاکستان ہی ٹیررزم کرواتا ہے. اور جب بات ہوتی تھی تو کہتے کشمیر پہ بات نہیں کرنی، ٹیررزم پہ کرنی، جب ٹیررزم تھا ہی نہیں وہاں پہ. لیکن
ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیڈران، ہمارے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتاتے کہ اگر ہم ٹیررزم کروا رہے ہوتے تو جو 50-60 ہزار لوگ ادھر مرے ہیں وہ ادھر انڈیا میں مرتے، یا دنیا میں کسی بھی جگہ اگر ہم کروا رہے ہیں. پھر دنیا کو بتانے کی ضرورت تھی کہ دنیا میں ٹیررزم ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے، انڈیا کہتا ہے جی ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کے، تو کیا النصرہ، ISIS یا بوکو حرم، یہ تنظیمیں جو ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں جو ٹیررزم پھیلا رہی ہیں، کیا ہم نے بنائی ہیں؟ لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا، سوائے اس کے کہ دنیا کو ہم یہ کہتے رہے کہ جی ہماری قربانیوں کو اعتراف کیا جائے. کیا اعتراف؟ سر کیا دہشت گردی صرف فورسز کے خلاف ہوتی ہے؟ اب جو پنجاب میں، وہاں پہ مقبوضہ پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا 1984 سے 1997 تک سکھوں کا قتل عام کیا گیا. ابھی وہاں پہ گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور ان میں سے جو ان کے ذمہ داران تھے ان میں سے ایک تو وزیر اعظم بن گیا، اور باقی 26 کو کچھ دن پہلے رہا کر دیا گیا. تو وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس انڈیا کو ایک دہشت گرد ملک قرار، جس کی فورن پالیسی دہشت گردی کی بنیاد پہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت مواد تھا. یہ جو آپ نے باتیں کی یہ تو ان کے اپنے اندر کی تھی انٹرنل، میں باہر کی بات کر رہا ہوں. سری لنکا میں انہوں نے تامل ٹائیگرز پیدا کیے اور وہاں پہ تاملوں کے ذریعے ان کو مرواتے رہے. 25 سال سری لنکا اس مصیبت میں پھنسا رہا. پھر مشرقی پاکستان میں مکتی بانی بنانے کا اعتراف مودی نے خود کیا. ان کے لیڈرز جو ہیں وہ اعترافی بیانات دیتے رہے ہیں کہ ہم کانٹوں سے کانٹا چنیں گے. ابھی بھی برہمدار بگٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب میں بتا رہا ہوں وہی کہ برہمدار بگٹی یہاں ٹیررزم کرا رہا تھا، وہ بام انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کو انڈیا نے. پھر نیپال میں یہ ٹیررزم کرواتے رہے ہیں. پھر کلبھوشن ہم نے پکڑا. اگر آپ کے لیڈر ان چیزوں پہ بات ہی نہ کریں، مجھے تو کوئی بتا دے کہ کبھی ہمارے وزیر اعظم نے، آپ مودی کی ایکٹیویٹی، اس کا نیریٹو، اس کی تقریریں، اس کے الزامات اگر وہ سامنے رکھیں اور اپنے میاں صاحب کا ساتھ موازنہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ میاں صاحب نے تو یہ زیرو کوشش کی ہے اس کے معاملے میں. بالکل، میاں صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہی نہیں. اگر حکومتیں اس طرح کا بیہیویئر رکھیں کہ وہ اپنے عوام کے جذبات کی ترجمانی نہ کر سکیں، اگر وہ اپنے ملک کے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ کی دیکھ بھال نہ کر سکیں، تو پھر وہ ملک چلیں گے کیسے؟ آپ ٹیررزم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنے ماتھے سے یہ دھبا دھوئیں کہ آپ ٹیررسٹ کنٹری ہیں. ہماری انٹرنیشنل کریڈیبلٹی جو ہے وہ کوشچن کی جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں ٹیررزم ہو رہا ہے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہی کے لوگ کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ دنیا مان رہی ہے انڈیا کی وہ کوشش کو، وہ سراہ رہے ہیں یا مان رہے ہیں، یا انڈیا کہنے میں کامیاب ہو گیا کہ پاکستان ٹیررزم کرواتا ہے، پاکستان ٹیرر اسٹیٹ ہے. ہم نے یہ کوشش نہیں کی. آج بھی ضرورت یہ تھی کہ پہلے ہم ثابت کرتے دنیا کو کہ ہم ٹیرر اسٹیٹ نہیں ہیں، انڈیا ٹیرر اسٹیٹ ہے، اور اس کے اتنے شواہد اور ثبوت موجود ہیں. اگر ہم یہ دنیا کے سامنے لیتے، یہ ہمارا دن رات کا ایک ریٹورک ہوتا. ہمارا پرائم منسٹر، ہمارا فارن منسٹر، جو بھی لیڈر ہوتے ان کی اسٹیٹمنٹ، UN اسمبلی میں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا، ملیحہ لودھی صاحب نے UN سیکورٹی کونسل میں خطاب کیا. تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس دفعہ پاکستان نے بہت سٹرانگ موقع؟ دیکھیے پاکستان نے اس دفعہ کشمیر کے بارے میں وہاں پہ بات کی. پرائم منسٹر صاحب کو کلبھوشن کے بارے میں بریف دیا گیا تھا کہ اس کو بھی اپنی تقریر میں شامل کریں وہاں پہ، لیکن وہ کسی بہانے وہ بریف جو تھا اس کو ایک طرف رکھ دیا گیا اور کلبھوشن کا وہاں ذکر نہیں آیا. سشما سوراج نے اپنی تقریر میں ایک بہادر علی کا نام لیا. جی بہادر علی کون ہے؟ ہمارے پاس ایک بہادر علی ہے. بہادر علی کون ہے بھائی؟ ہم تو جانتے بھی نہیں اس کو. کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے جب آپ کے اوپر الزام نہیں دھرتے، آپ نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو خرابی لیڈرشپ میں ہے، جو آپ کے نیشنل سیکورٹی کے جو انٹرسٹ ہیں آپ کے، ان کا تحفظ نہیں کر سکی، ان کو دنیا کے سامنے اچھی طرح اجاگر نہیں کر سکی. نتیجہ یہ کہ آج اس آپ یوں کہہ لیجئے کہ لیڈرشپ کا جو فقدان ہے اس کی وجہ سے آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، لوگ انڈیا کی بات پہ یقین کر رہے ہیں آپ کی بات، باوجود اس کے کہ آپ پٹ رہے ہیں، آپ اسی ٹیررزم کے ہاتھوں آپ لٹ رہے ہیں. لیکن چونکہ آپ کہتے نہیں تو اس لیے آپ کو سمجھا ہی نہیں جاتا. سرجیکل اسٹرائک پہ تو پوری دنیا نے انڈیا کی کچھ نہیں مانی.
امریکہ نے بھی کہا کہ کچھ نہیں کہہ سکتے. جو سرجیکل اسٹرائک کا تھا ہماری طرف سے بھی ہماری آرمی نے تو جواب دیا, حکومت لیول پہ اس کو بھی بہت اچھی طرح اس کو پریزنٹ نہیں کیا گیا. سرجیکل اسٹرائک جو ہے وہ ہم نے یہ اس میں میں سمجھتا ہوں عقل مندی کا کام یہ کیا کہ ہم میڈیا کو ساتھ لے گئے, اگلے دن ان کو جگہ دکھائیں اور پھر ہم نے کہا جی یہ سارا سیکٹر اوپن ہے, جو بھی کہیں جانا چاہے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, آپ جا کے دیکھیں. پھر یہ ہے کہ یہ چیزیں چھپتی نہیں. اگر انڈیا یہ کلیم کرے کہ جی ہم نے 30 یا 35 لوگ مار دیے ادھر, جو کہ جن کو وہ کہتا ہے کہ جی وہ ٹیررسٹ تھے یا انفلٹریٹرز تھے, تو پاکستان میں کہیں تو ڈیڈ باڈیز نظر آتی ہیں, کہیں تو بریل ہو رہی ہوتی. یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی باہر سے آئے ہوئے تھے اور جنازے باہر چلے گئے, وہ تو یہیں اٹھنے تھے گاؤں دیہاتوں میں, تو وہ بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو بات یہ ہے کہ انڈیا تھرو آؤٹ جھوٹ بولتا رہا ہے. یہ جھوٹ کھل گیا اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسا دعویٰ تھا جو واضح نظر آنا چاہیے تھا زمین پہ, تو وہ کچھ نہیں نظر آیا. دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا نے جو باقی کے جھوٹ بولنے ہیں ان کو جھوٹ کو کھولنے میں یا جھوٹ کو ثابت کرنے میں ہماری حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی. یہ جو کوشش تھی اس کی, یہ اگر ISPR اپنے ساتھ میڈیا کے لوگوں کو نہ لے کے جاتی تو اس میں بھی شک و شبات رہنے تھے, دبے رہنے تھے. میڈیا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تو لوگوں نے اس کے اوپر بات کی. لیکن سر اب انڈیا ہر بار الزامات تو لگاتا ہے. جو ابھی راجناتھ سنگھ صاحب نے کہا کہ اگر پاکستان دہشت گردی پر قابو نہیں پا سکتا تو ہم مدد کے لیے تیار ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف دہشت گردی ہمارے ملک میں ہے, انڈیا میں دہشت گردی نہیں ہے؟ انڈیا میں دہشت گردی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح پاکستان میں. پاکستان دہشت گردی کا ایک بہت بڑا نشانہ بنا رہا. اس کی انیشلی شروع میں تو وجہ یہ تھی کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا, ہم نے اپنے لوگوں کو بارڈر کے پار جا کے طالبان کی مدد کرنے سے روکا, افغان طالبان کی مدد, جس کی وجہ سے وہ ہمارے خلاف ہوئے. اور سیدھی سی بات تھی, ہمارے طالبان یہ سوال کرتے تھے حکومت سے کہ اگر سوویت یونین نے حملہ کیا تھا تو آپ نے کہا یہ لڑیں جا کے, یہ جہاد ہے. اب ہمارے لیے تو امریکہ بھی باہر سے آیا, امریکہ نے حملہ کیا تو آپ کہتے ہیں جی نہ لڑیں, یہ جہاد نہیں ہے. سر ایک مطلب اس کا یہ بھی نکالا جا سکتا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کو جو سپورٹ کر رہا ہے وہ سپورٹ کرنا بند کر دے, اگر را ایجنٹس بھیجنا بند کر دے تو انڈیا مدد تو کر سکتا ہے دہشت گردی ختم کرنے میں. نہیں, وہ اس طرح کر سکتا ہے, لیکن یہ قومیں اپنے نیشنل آبجیکٹو جو ہیں وہ اس طرح سرنڈر نہیں کرتی. دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب سے آپ ایک نیوکلیر پاور بنے ہیں, آپ کے پاس ہر طرح کے نیوکلیر ویپنز موجود ہیں جن کے ذریعے آپ انڈیا کے تمام جتنے بھی وہ دعوے کرے یا جتنے بھی وہ پلاننگ کرے آپ اس کو رد کر سکتے ہیں. اب اس صورت میں انڈیا کو پوری طرح اندازہ ہے کہ مشرقی بارڈرز ہمارے جو ہیں ان کے اوپر وہ کھل کے ایک جو اوپن وار ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں آل آؤٹ وار, وہ نہیں وہ کر سکتے, کیونکہ اس میں ہماری ڈکلیئرڈ پالیسی ہے نیوکلیر پالیسی کہ ہمیں اگر ہمارے ملک میں کوئی گھسا ہم اس پہ چلائیں گے, ویپنز اپنے استعمال کریں گے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے کشمیر کا قصہ اس کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے, سیاچن کا ہے, سرکریک کا ہے, مسائل اور جھگڑے آپ کے وہیں موجود ہیں. تو ان کو ختم کرنے کے لیے چونکہ انڈیا وہ جھگڑے تو حل کرنا نہیں چاہتا, لیکن وہ یہ کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو اتنا کمزور کر دے اندر سے کہ آپ کو اپنی فکر پڑ جائے اور کشمیر آپ بھول جائیں. چنانچہ اس کے لیے اوپن وار کی بجائے وہ آپ کو انٹرنلی ڈیسٹیبلائز کر کے آپ کی اکانومی برباد کر رہا ہے, آپ کے لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا کر رہا ہے, جانے جا رہی ہیں, ملک کا نظم و نسق ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے. اب چیز یہ ہے کہ یہ کھیل ہمارے اپنے ملک میں بہت سارے لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, بے وقوف ہیں یا خود سمجھنا نہیں چاہتے, یا یہ کہ بغیر ملکی سازشوں کا ادراک نہیں ہے, کیا چیز ہے لیکن موجود ہے. میں آپ کو بڑی واضح چیز بتاؤں. اجیت دوول ایک انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, اس کی تقریریں, اس کے لیکچرز وہ موجود ہیں جس میں کہ وہ اوپنلی ٹیررزم پروفیس کر رہا ہے کہ جی ہمیں اب یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب منموہن سنگھ صاحب کی حکومت تھی, وہاں پہ کانگریس کی گورنمنٹ تھی انڈیا میں, اور اجیت دوول اس وقت کچھ نہیں تھا. ہوا یہ ہے کہ کانگریس کی گورنمنٹ گئی, 8 سال کانگریس کی گورنمنٹ میں کوئی وہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ, بامبے کے واقعے کے بعد کوئی واقعہ نہیں ہوا وہاں پہ. پھر اجیت دوول اور مودی آ گئے, پھر یہ سازشی ٹولہ اکٹھے ہوا.
انہوں نے 2 ٹریک پہ کام کیا ہے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں ٹیررزم کراؤ. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ ان کے آنے کے بعد اے پی ایس کا واقعہ ہوا, یونیورسٹی کا وہ جو باچا خانی, جو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ان کے آنے کے بعد. دوسرا, انہوں نے اپنے ملک میں پٹھان کوٹ کرایا, اڑی کرایا. اچھا, اب پٹھان کوٹ کا بڑا سیدھا سا قصہ ہے, اڑی کی بھی بات کھل جائے گی, کہ ہمارے وزیر اعظم نے جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن سری لنکا سے ٹیلی فون کر کے مودی صاحب سے بات کی اور اپنے اوپر الزام لے لیا. آ کے ایف آئی آر بھی درج کرا دی, ادھر مودی صاحب کو یقین دہانی کرا دی. ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس چیز پہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی یہ ہمارے لوگوں نے نہیں کیا. اچھا, اب وہاں پہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے اس کے 2 دن کے بعد ان کا انسپیکٹر جنرل بی ایس ایف سم لیفٹیننٹ جنرل, اس نے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہماری فینس کہیں سے بھی بریچ نہیں ہوئی, چنانچہ یہ ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کسی نے کراس نہیں کیا. اچھا, دوسرا قصہ, ان کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے, اس کے ہیڈ نے کہا کہ جی ہم نے پوری تحقیقات مکمل کر لی ہیں, لیکن اس میں پاکستان یا پاکستان کی کسی ایجنسی کی انوالومنٹ نہیں نکلی. انڈین گورنمنٹ دبا گئی. ہمارے وزیر اعظم آج بھی وہیں کھڑے ہیں. سر, جو ہمارے ہاں واقعات ہوئے ہم پوری طرح پھر انڈیا کو بلیم کیوں نہیں کر سکے؟ پہلے آپ اس کا دیکھیں کہ یہ قصہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں جو اٹیک کر رہے ہیں وہاں پہ وہ غالباً پاکستانی ہیں, جو پٹھان کوٹ پہ جنہوں نے اٹیک کیا اس کا کوئی انہوں نے لنک شنک بھی دیا, لیکن وہ پاکستان سے گئے نہیں ہیں. یہ بھی ساتھ ہے کہ وہ پاکستان کی کسی ادارے یا حکومت سے ان کا واسطہ بھی نہیں نکلا. پھر وہ پاکستانی کہاں سے آ گئے؟ ہوا یہ ہے کہ ہماری حکومت اور ہمارے آرمی نے ان لوگوں کو 2004 سے سپورٹ کرنا چھوڑ دیا تھا جو کشمیر میں جا کے کبھی لڑتے تھے. آپ اس کو لشکر طیبہ کہہ لیں, اب بالکل نہیں کرتے, کوئی سواری پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہ روگ ایلیمنٹ بن جاتے ہیں. جو لوگ جو ہیں جن کو آپ نے روکا وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ جنرل مشرف نے روکا تھا ان کو سن 2004 میں. اب 2004 کے بعد وہ یہ سمجھنے لگے کہ جی پاکستان نے دھوکہ دیا کشمیریوں کو, مشرف صاحب نے کشمیری کاز کو نقصان پہنچایا ہے, اور جو جہاد ہم کر رہے تھے اس کو نقصان پہنچایا ہے. چنانچہ اس میں سے پنجابی طالبان بنے اور انہوں نے ہمارے ہی خلاف لڑنا شروع کر دیا یہاں پہ, کیونکہ انہوں نے تصور یہ کیا کہ پاکستانی حکومت جو ہے یہ ایک درست کام نہیں کر رہی, درست قدم نہیں اٹھا رہی, بلکہ یہ کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچا رہی. چنانچہ ہمارے خلاف لڑے. دوسری طرف یہ ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹس ان میں سے وہ اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کاروائیاں کرنی شروع کی, جس طرح کے اجم القصاب ٹائپ کا نام آتا ہے بامبے میں. اجیت دوول جب آئے ہیں یہاں پہ حکومت میں تو انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ یہ ایک را نے پینیٹریٹ کیا ان آرگنائزیشنوں میں, اور یہاں سے جہاد کے جذبے سے سرشار جو کہتے تھے کہ جی ہم نے تو لڑنا ہے, پاکستان تو اب یہ کشمیریوں کو ڈچ کر گیا ہے, ان لوگوں کو انہوں نے پکڑا اور ان کو موٹیویٹ کیا کہ جی آپ چلیں ہمارے ساتھ انڈیا, وہاں ہم آپ کو مجاہدین ہند اور اس طرح کے جو مسلمان آرگنائزیشنوں کے نام بنائے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ مل کے تو ہم آپ کو وہاں پہ اٹیک کروائیں گے ہمارے اندازے کے مطابق. سر آپ نے کہا کہ آپ کشمیر میں ہم بالکل ان کی سپورٹ نہیں کر رہے, ان لوگوں کی سپورٹ نہیں, ہم یہ جو چیز دیکھیں سپورٹ مختلف ہے. یہ جو چیز تھی یہ ایک پرائیویٹ جہادی آرگنائزیشنز تھیں جو کہ ایک اپنے اوپر فرض عائد کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم نے جا کے جہاد کرنا ہے, اور جہاد وہ یہ سمجھتی تھی کہ کشمیر میں ہم جا کے لڑیں. کشمیری یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کشمیر کے کاز کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں, کیونکہ دنیا میں انڈیا یہ باور کرا رہا ہے کہ یہ پاکستان کا سپانسرڈ ٹیررزم ہے. تو اس وجہ سے پاکستان نے مناسب سمجھا کہ ان کو روک دیا جائے. لیکن اب چیز یہ ہے کہ ابھی ہمارے اندازے کے مطابق 450 کے قریب لشکر طیبہ اور دوسرے تیسرے ان کو را ورغلا کے اپنے ساتھ لے جا چکی ہوئی ہے, اور انہی کو یوز کر کے یہ آپریشن کرتے ہیں, جیسے انہوں نے پٹھان کوٹ کا کیا یا اڑی کا کیا. فرق صرف یہ ہے کہ پٹھان کوٹ میں انہوں نے کہا جی ہمارے 7 لوگ مارے گئے ہیں,
جبکہ ان کا اب باتیں کھل رہی ہیں کہ کوئی بھی مارا نہیں گیا تھا، فالس آپریشن تھا، اس کے انہوں نے 4 بندے مروا دیے یہ جو اٹیکر تھے، اور معاملہ ختم۔ لیکن اڑی میں یہ ہوا کہ یہ آپریشن کنٹرول سے باہر نکل گیا، وہاں حادثہ ہو گیا، ٹیررسٹ کے ہاتھوں وہاں کوئی نہیں مرا، آگ لگ گئی اور 18 لوگ مارے گئے اس میں، آگ میں جھلس گئے، اور وہ ایک بہت بڑا مقدمہ بن گیا، جو کہ آپ اپنی قوم کو، اپنی انڈین قوم کو، حکومت انڈیا کیا منہ دکھائے، وہ ان کو تو یہی کہا نا کہ جی ٹیررسٹ آئے تھے، 18 لوگ مار گئے، تو بدلے کا نعرہ اور یہ سارا شور مچ گیا، ورنہ یہ دونوں ہیں فالس فلیگ آپریشنز، اور ہماری حکومت ہے کہ وہ یہ پول کھولتی نہیں ان کا۔ سر ہماری طرف بہت سے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ اری کا واقعہ انہوں نے خود کرایا، آپ بھی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں نے یہی بتایا آپ کو، جو فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کراتی ہے۔ اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو اٹیک کرنے والے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کو انٹیلیجنس، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے بڑا چھپ کے وہاں پہنچنا ہے، یہ رستہ ہوگا، وہ ہوگا، اور تم نے یہ اٹیک کرنا ہے، لیکن زمین پہ کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ ان کے موجود ہوتے ہیں کہ بھئی خطرہ ہے، انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ کوئی آنے والا ہے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، چنانچہ جو لوگ جن کے اوپر حملہ آنا وہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کو مار دیتے ہیں۔ چلو بات جاری رہے گی۔ ناظرین، اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں اور جنرل امجد شعیب صاحب سے خصوصی بات چیت جاری ہے، اس کمرشل بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کہیں ریاست بچانے کی باتیں تو کہیں نظام بدلنے کے نعرے، کہیں روٹی کپڑا مکان کے وعدے تو کہیں روشن پاکستان کے دعوے۔ سیاست کے اس شور نے ایک عام انسان کو کیا دیا، آئیے مل کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات چیت جاری ہے جنرل امجد شعیب صاحب سے۔ جنرل صاحب، میں ایک برطانوی اخبار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت پر ہندو طالبان حکومت کر رہے ہیں، مودی نے برداشت اظہار رائے ختم کر دی، 50 کروڑ اقلیتی افراد کو شیو سینا اور دیگر ہندو شدت پسندوں سے خطرات لاحق ہیں، اور بھارت کے اندر 500 سے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کو مودی حکومت میں دخل کرنا چاہتی ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب عالمی سطح پر بھی ان کی دہشت گردی کا بول بالا ہے انڈیا کی، تو پھر یہ کیوں اپنے آپ کو کیوں چھپاتا ہے؟ چھپاتے نہیں ہیں، دیکھیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، پوری تاریخ انسانی اگر آپ پڑھیں، جو بین الاقوامی سیاست ہوتی ہے یہ منافقت کی سیاست ہوتی ہے، یہ مفادات کی سیاست ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ مفادات جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں معاشی معاملات سے۔ چنانچہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، لوگوں کے دوسرے ممالک کے معاشی مفادات ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر باہر کے ممالک کو پتہ ہو کہ انڈیا کے پاس ان کے جو فارن ایکسچینج ریزرو ہیں یہ 150 ارب یا 200 ارب ڈالر موجود ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ ان سے یہ کمائی کی جائے، چنانچہ وہ ان کو مختلف رستے دکھائیں گے۔ مثال کے طور پہ امریکہ نے ان کو چائنا کے خلاف کھڑے کرنے کا نعرہ لگا کے تو اپنے ہر طرح کا ڈیفنس اکوپمنٹ جو ہے وہ بیچنے کا انتظام کیا۔ ان کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ہاں جہازوں کا کارخانہ لگا دیتے ہیں، F-16 آپ یہیں بنائیں، یہ کریں، مقصد صرف پیسے کمانا ہے۔ چنانچہ اس میں جب انڈیا ان کو کانٹریکٹ دے گا، ان کو آرڈرز بک کرائے گا مختلف ہتھیاروں کے لیے، چیزوں کے لیے، تو انڈیا ساتھ کچھ اپنے ڈیمانڈز بھی رکھتا ہے۔ وہ اس کی ڈیمانڈز 2 طرح کی ہیں کہ ان ممالک میں ایک ایسا انتظام کیا جائے کہ ان سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ انڈیا جو ٹیررزم یا جو کچھ بھی کر رہا ہے اس پہ یہ ممالک خاموشی اختیار کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے اسی اپنی لیوریج کو، جو فائنینشیل پاور ہے اس کو استعمال کر کے امریکہ کو مجبور کیا، اور آپ کو 8 F-16 جو ملنے تھے وہ نہیں مل رہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا انفلوئنس تھا۔ اور امریکہ جس کا ہم نے ساتھ دیا برسا برس، جس کی وجہ سے ہم نے اتنا نقصان اٹھایا، وہ اپنے مالی مفادات کی وجہ سے انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا، ٹھیک ہے۔ سو ہمیں دنیا کی
جو دنیا کے دستور، دنیا کی اپنی کاروباری ان کے مفادات، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم جیسی قومیں اپنے مفادات کا خود خیال نہ رکھیں اور بے وقوفی سے آگے بڑھتی رہیں کہ جی انڈیا کہتا ہے ڈو مور، امریکہ کہتا ہے ڈو مور، ہم نے امریکہ سے شاباش لینی ہے، وہ ہمیں کہیں گے ویل ڈن پاکستان. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اس سے تھپکی لینے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنے مفادات کا خیال رکھیں. اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کا ان کو سب پتہ ہے کہ کشمیر میں وہ کیا کر رہے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ انڈیا افغانستان سے پاکستان میں ٹیررزم کراتا ہے. یہ کوئی مان سکتا ہے کہ 16 سال سے امریکہ اور نیٹو اپنے پورے ہائی ٹیکنالوجی اکوپمنٹ کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوں اور مجھے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا وہاں سے کیا کر رہا ہے اور امریکہ کو نہ پتا ہو؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ لیکن سر امریکہ پہلے ہر بار کوئی نہ کوئی بیان جاری کرتا تھا، سرجیکل اسٹرائک پہ وہ بھی چپ رہا کہ ہمیں بھی کچھ نہیں پتا. چیزیں ایسی ہیں نا جو دیکھیں، میں آپ بتاؤں، اگر انڈیا کہنا شروع کر دے دن میں کھڑے ہو کے نکلا ہوا سورج اور کہے کہ جی رات ہے، تو دوسروں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس کو آ کے تو اس کی تائید کرنا شروع کر دیں، کیونکہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اتنی واضح اور آبویس ہو جاتی ہیں کہ آپ پھر اس پہ خاموشی اختیار کر کے اس کی مدد کر رہے ہیں. ورنہ کہنے کو انڈیا کے منہ پہ کہا جا سکتا ہے مودی تم اندھے ہو گئے بھائی، یہ سورج نہیں نظر آتا تمہیں، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے یار بڑے بے شرم ہو، ساری دنیا دن دیکھ رہی ہے تو رات کہہ رہے ہو. لیکن یہ الفاظ نہیں استعمال ہو رہے. اس کی مدد کیسے کی؟ آپ چپ رہے گئے، اس کو ایمبیگوس رکھا. اس میں دونوں مطلب نکالے جا سکتے ہیں. کل اگر آپ اپنا سٹانس بدلنا چاہیں، امریکہ بدلنا چاہے، وہ بدل سکتا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس وقت ہمیں پوری طرح پتہ نہیں تھا، آج ہم نے پوری تحقیقات کر لی ہوئی اور ہمارے خیال کے مطابق واقعی سرجیکل اسٹرائک ہوئی ہے. جان کربی سے جب بھارتی صحافیوں نے سوال کیا تو وہ غصے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا سرجیکل اسٹرائک ہوئی ہے. نہیں، وہ انہوں نے اس جو وقت بھارت سے کہا جا کے پوچھا نا، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس مہینے کی 15 تاریخ کو میں نے کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا، آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ لیکن اب مہینے کی 30 تاریخ آ گئی ہے، ان 15 دنوں میں ہم نے پتہ لگا لیا ہاں آپ نے کیا سرجیکل اسٹرائک. وہ انڈیا کی مدد کر رہے ہیں کہ ایک ایمبیگوس سٹانس رکھتے ہیں، ورنہ ان کو یہ پتا ہے کہ کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں ہوئی. اس کو کیا تکلیف تھی کہ 15 تاریخ کو اسی دن کہہ دیتا کہ کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں ہوئی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ امریکہ کو یہ کہنے میں دقت نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اتنا بڑا ملک، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی رسائی اور اتنے اس کے ایجنٹس ہر طرف پھرتے ہیں، اس کو تو پتا ہے سارا. لیکن اس نے بھارت کا پھر بھی کچھ بھرم رکھا، باوجود اس کے کہ یہاں سے اس کو اس کے پاکستان سے ان کی ایمبیسی کی طرف سے اطلاع بار بار گئی ہوگی کہ کوئی ثبوت نہیں ہے یہاں سرجیکل اسٹرائک کا. اس کے باوجود اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوئی. وہ تو عالمی مبصر گروپ نے بھی کہہ دیا تھا کوئی ثبوت نہیں ملے. ثبوت نہیں ملے، لیکن امریکہ نے نہیں یہ کہا. نہیں کہا. سو وہ حقیقتاً ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ آپشن رکھتے ہیں کہ کل کو اگر کہنا پڑ جائے کہ سرجیکل اسٹرائک ہوئی تھی تو ہم کہہ سکیں. سو وہ آپ کو پوری طرح کھل کے آؤٹ رائٹلی سپورٹ نہیں کرتا. تو امریکہ اب کبھی پاکستان کا ساتھ نہیں دے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. امریکہ کا میں نے جیسے بتایا نا کہ مفادات، انتہائی منافقانہ پالیسی اگر دنیا میں آپ نے کسی کی دیکھنی ہے جی تو وہ امریکہ کی ہے. میرے نہیں خیال میں، میرا نہیں خیال کہ ان سے بڑا منافق کوئی اور ملک ہے دنیا میں. اگر ان سے نمبر 2 کوئی ہو سکتا ہے تو وہ برطانیہ. چنانچہ یہ منافقت ہے ہی اسی میں کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہے، لیکن آپ ایسے کہتے نہیں. پاکستان کا یہ ہے، آپ کو میں ایک مثال دے دوں امریکہ کی منافقت کی، کہ امریکہ دنیا پوری میں 70 ملکوں پہ حملہ کر چکا اور جا کے، اور ایک ان کا جو ان کا سٹانس تھا کہ جی جمہوریت لانی ہے، یہاں ڈکٹیٹرز ہیں، یہ صدام ہے، یہ قذافی ہے، یہ فلاں، ان کا کیا کام ہے، ظالم ہے یہ. لیکن پاکستان میں انہوں نے ہمیشہ ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا. بالکل. کدھر گیا ان کا اصول؟ کدھر گئے ان کے؟ کدھر گیا ان کا ایمان؟ اس سے بڑی منافقت اور کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ ہر طرف ڈیموکریسی کا پرچار کریں اور یہاں تک کہ قوموں کو تباہ کر دیں ڈیموکریسی کے نام پہ. لیکن جب یہاں پہ آ کے آپ کے پاکستان میں مفادات اپنے تھے، آپ نے سوویت یونین کے خلاف لڑنا تھا، ضیاء الحق کے ساتھ ہو گئے. آپ نے سیٹو سینٹو اور اس میں اس زمانے میں جو کولڈ وار چل رہی تھی اس میں پاکستان کو آپ نے لے کے آنا تھا، آپ نے ایوب خان کا ساتھ دے دیا. اسی طرح آپ نے بعد میں جنرل مشرف کا ساتھ دیا. آج بھی امریکہ چاہے گا کہ پاکستان میں فوجی حکومت ہے؟ نہیں، اس کے آج مفادات نہیں ہے. صحیح. آج اس کو ضرورت نہیں ہے، آج اس کو ڈیموکریسی یاد آئے گی. ٹھیک ہے. یہ وقت نہیں ہے کہ یہاں پہ فوجی حکومت اگر وہ اس کے ساتھ لگ جائے. نہیں، آج تو اس نے پاکستان کو ڈچ کیا ہوا ہے. سر بھارت اور امریکہ نیکسس کتنے خطرناک ہیں ہمارے ملک کے لیے؟
دیکھیں ہمارے ملک کے لیے وہ بہت خطرناک ہے، اور وہ ہمیشہ آپ سنیں گے کہ امریکہ آپ کو کہے گا کہ نہیں آپ کے خلاف نہیں ہے، یہ ہم چائنا کا کر رہے ہیں۔ لیکن بھارت کے اندر جتنی گفتگو چلتی ہے، جتنا ان کے لوگوں کی آپس میں آپ بات چیت سنیں، وہ پاکستان سینٹرک ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے بہت دفعہ کہ جی آپ کو بھارت فوبیا ہے، پاکستان بھارت کو، ہم تو خیر چھوٹا ملک ہے، تو بڑا ملک اگر ساتھ ہمسایہ ہو اور اس کے ساتھ آپ کے جھگڑے بھی ہوں تو لازماً آپ کو سوچ آئے گی کہ یہ بڑا ملک ہے، ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن بھارت جو اتنا بڑا ہے اس کو ایک چھوٹے ملک سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا وہ ہر وقت وہاں پہ، یہاں تک کہ مودی نے الیکشن جیتے اسی نام پہ، مودی نے الیکشن جو جیتا تھا گجرات میں مسلمانوں کا خون کرنے کے بعد خون کرنے، اور آج اس نے اپنے ملک میں بے پناہ نفرت مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف پھیلائی، کیونکہ وہ بیسیکلی ایک دہشت گرد ہے جو آر ایس ایس کا ٹرینڈ ہے، جس نے چلے کاٹے میں آر ایس ایس کے ساتھ، ہندوتوا کا مین ماننے والا ہے۔ مودی صاحب پر پہلے یہی امریکہ کا ویزا بھی بند تھا اس سے پہلے، اسی وجہ سے، لیکن اسی پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ منافقت کیا، وہ 2000 قتل اس نے کروائے مسلمان اس وقت جن کی وجہ سے امریکہ نے اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا، اس میں کوئی ایسی چیز ثابت ہو گئی کہ مودی نے نہیں کروائے جس کی وجہ سے اب کہا جائے کہ جی اس کو ٹیررسٹ کی لسٹ سے نکال دیا جائے؟ لیکن پیسہ کمانا ہے، مفادات ہیں، مودی کو فوراً انہوں نے ویزا بھی دے دیا، سب کچھ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے جو ہم بات جس سے یہ قصہ ادھر آیا وہ یہ ہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو مغربی مالک ہیں یا باہر کے ملک، وہ اپنے جو کام کرتے ہیں اپنی مالی مفادات کی روشنی میں، اپنے ملکوں کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی روشنی، لیکن کیا ہم نے پوری کوشش کی اپنے مفادات کو آگے لے کے چلنے کی؟ آج باوجود اس کے کہ امریکہ جانتا ہے کہ یہاں پہ انڈیا دہشت گردی کرواتا ہے اور امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، پھر بھی امریکہ اس کو دہشت گرد ملک نہیں کہتا، الٹا پاکستان کو ہی کہتا ہے، لیکن کیا پاکستان نے پوری کوشش کی کہ بھارت کا چہرہ دنیا میں بے نقاب کر کے دکھائے؟ آپ نے جس طرح کلبھوشن پکڑا، ہمارے پرائم منسٹر نے تو نام ہی نہیں لیا، پرائم منسٹر جو ہیں وہ تو یوں ان کا معذرت خانہ رویہ تھا جیسے کلبھوشن ہمارا نیوی کا آفیسر تھا، پکڑا گیا کہیں۔ اور اسی طرح باقی بھی چیزیں جو مطلب بھارت نے جس طرح مودی نے دلیرانہ طریقے سے اعتراف کیا مکتی بانی بنانے کا، اس کو کیسے جرأت ہوئی؟ جس طرح اس نے 15 اگست کو کھڑے ہو کے بلوچستان اور گلگت بلتستان کا نام دیا، اور اس نے کہا کہ لوگ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں، برہمدہ بکتی کو وہ دے رہا ہے، وہاں پہ ہمارا اپنے ملک کا حصہ کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، اور برہمدہ بکتی کو وہاں پہ سٹیزن شپ آفر کر رہا ہے، تو آپ کے پرائم منسٹر نے کیا اس کو چیلنج کیا، کوئی بات کی اس پہ؟ یہ چیزیں ہیں، آپ دنیا کو جا کے جو جی چاہے کہتے ہیں، ہم امریکہ کو گالیاں نکالتے ہیں، یہ وہ جو مرضی کہیں کہ وہ اپنے ملک کے مفادات میں کر رہے ہیں۔ خرابی یہاں پہ ہے جہاں آپ کے لیڈر آپ کے مفادات کا خیال نہیں کرتے۔ آج کی حکومت میرے اپنے خیال کے مطابق اپنے ملک کے نیشنل سیکورٹی کے انٹرسٹ ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، پھر جو باقی اپوزیشن پارٹیز کہتے ہیں یا عمران خان صاحب الزام لگاتے ہیں نواز شریف صاحب پر، پھر وہ ٹھیک لگاتے ہیں؟ دیکھیں ان کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں، عمران خان اپنی سیاست کر رہا ہے، میں اس کی ایک چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ کرپشن ہمارا بہت بڑا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ٹیررزم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، چونکہ یہ چیز کرپشن ہمارا نمبر 1 بڑا مسئلہ ہے۔ بہت ساری چیزوں میں آپ دیکھیں تو کرپشن اور ٹیررزم اکٹھے نیکسس ہے، چنانچہ کرپشن ختم کرنا بڑا ضروری تھا ہمارے امن امان کے لیے بھی اور ملک کی اکانومی کے لیے بھی۔ سو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ عمران خان کا سٹانس بالکل درست۔ خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے مفادات ہیں، ذاتی مفادات ہیں انڈیا میں، اس لیے یہ ان کے خلاف اتنا زیادہ نہیں بولتے۔ اس کا مجھے علم نہیں، لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر کے اربوں روپیہ اس کا برطانیہ میں پڑا ہے، دبئی میں پڑے ہیں ان کے ایسٹس، اسحاق ڈار کے پڑے ہیں، پھر اسی طرح سعودی عربیہ میں پڑے ہیں۔ کیا یہ لیڈر جن کا چوری کا مال اربوں میں وہاں پڑا ہو، جس کا باہر کی دنیا کو پتا ہو، امریکہ کو، برطانیہ کو پتا ہو کہ یہ ناجائز آمدن ہے، کیا یہ حکمران کبھی ان ممالک کے جہاں پیسہ رکھا ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ اگر آج انکوائری کھول دیں تو ان کے پاس تو سب کچھ ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کس طرح ہوتی رہی، وہ تو اگلے دن ان کا سارا پیسہ جو ہے ضبط کر کے تو ان کو کہیں گے کہ جی جائیں دوڑیں، آپ منی لانڈرنگ کرتے رہیں، آپ کو سزا ہوگی۔ کبھی آپ کی فورن پالیسی آزاد نہیں رہے گی،
اگر آپ کی معاشیات باہر سے کنٹرول ہو رہی ہو، یا آپ کے فوڈ، جیسے اگر ہمارے ملک میں گندم نہ پیدا ہوتی ہو، دالیں نہ پیدا ہوتی ہو، خوراک کا مسئلہ ہو، اور خوراک کے لیے ہم ڈپینڈنٹ ہو انڈیا پہ یا امریکہ پہ یا کسی اور پہ، اگر وہ نہ دیں، ہمارے لوگ بھوکے مرنے شروع ہو جائیں، تو کیا آپ کی فارن پالیسی آزاد رہ سکتی ہے؟ آپ اپنی بھوک کے ہاتھوں تنگ آگے آپ کہیں گے جی ہم سے جو کروانا کروائیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، دے ہمیں کچھ۔ سو خوراک ہے، آپ کا دفاع ہے، اسی طرح آپ کی یہ معاشیات ہیں، جس طرح کے پیسے باہر لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، چوری کا مال، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ کی آزادی، خود مختاری اور آپ کی فارن پالیسی کی خود مختاری۔ لیکن اکثر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جتنا ہمارا دفاع مضبوط ہے اتنی ہماری معیشت مضبوط نہیں ہے، اور جس کی معیشت مضبوط ہوتی ہے وہی تھوڑا سا مضبوط بھی ہوتا ہے دفاعی سے۔ وہ جو ایسی بات کرتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پورا ادراک نہیں رکھتے، طے تک نہیں جاتے۔ ہمارے ملک کے اوپر 72 ارب ڈالر کا قرضہ ہے۔ اس دفعہ جو بجٹ آیا پاکستان کا، اس میں 819 ارب روپیہ آپ نے ڈیفنس کے لیے رکھا، 1354 ارب روپیہ آپ نے صرف سود ادا کرنے کے لیے، 72 ارب ڈالر کے قرضے کا سود ادا کرنے کے لیے مختص کیا۔ اگر آپ کو سود نہ دینا پڑے تو 1354 ارب روپیہ آپ کا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ملک میں خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ 72 ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ کیسے ختم ہو؟ آپ کے لوگوں کا 375 ارب ڈالر چوری کا باہر پڑا ہوا ہے، سوئس بینکوں میں یا ایسٹس کی شکل میں برطانیہ میں، دبئی میں، 375 ارب۔ اس میں سے صرف 72 ارب چاہیے کہ آپ قرضہ یوں اتار کے تو آپ سارا کچھ اپنا ٹھیک کر لیں۔ لیکن کیا آپ چور سے توقع کرتے ہیں کہ وہ یہ کام کرے گا، کہ چوری کا پیسہ اندر لائے گا؟ آپ بھی نواز شریف صاحب کو چور سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں اس کے لیے چور کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں ہر چور کی، کیونکہ پینما میں تو سب سے اوپر ان کا نام آیا تھا۔ میں کہ جی وہ ثابت کرے، اگر وہ ثابت نہیں کر سکیں گے تو چور ہے۔ دیکھو نا، آج دن تک وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی میں نے ناجائز پیسہ باہر میں نہیں لے کے گیا، میں جائز۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن ثابت کرے کہ میں چور ہوں اس میں، پینما میں۔ نہیں، یہ تو غلط ہے نا، یہ نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں بالکل ہی غلط کہہ رہے ہیں۔ جب پورے ملک کے لیے ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، نیب کا قانون کیا ہے؟ نیب کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کے ایسٹس، آپ کی جائیدادیں اور آپ کی آمدن، اس میں فرق نظر آئے، یعنی یوں لگے کہ آپ کی جائیدادیں زیادہ ہیں جبکہ ذریعہ آمدن اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو یہ آپ کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ نیب آپ کو، اگر نیب کے پاس آپ جا کے لکھ کے دے دیں کہ جنرل امجد شعیب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کا سورس آف انکم یہی ہے، اس سے اتنی مہینے کی آمدن آتی ہے، لیکن جو اس کے پاس بلڈنگیں ہیں 4-5 وہ تو اربوں کی ہیں، تو نیب مجھے بلا سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک عام شہری کے لیے جو اصول ہے وہ بتا رہا ہوں، نیب مجھے بلا سکتا ہے اور بلا کے وہ تحقیقات نہیں کرے گا، وہ مجھے کہے گا جی ہمارے پاس یہ فیکٹس ہیں، یہ آپ کی جائیداد ہے، یہ آمدن ہے، پچھلے 30 سالوں میں آپ نے جو ڈکلیئر کیا وہ آپ کے پاس یہ ہے۔ آج اگر ہم حساب رکھیں آپ کے 30 سالوں کا سارا جو آپ نے کمایا کیا، تو زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس 50 لاکھ روپے ہونا چاہیے۔ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، لیکن عام آدمی کے لیے اور اصول ہیں، اس کے حکومت کے لیے اور اصول ہیں۔ میں وہی تو چیز ہے نا کہ میرے لیے تو یہ ہے کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کروں۔ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں ثابت کرنی، اپوزیشن جا کے کرے، تو خرابی یہاں پہ ہے۔ دیکھیں نا، عمران خان اگر آج کر رہا ہے، ایک تحریک چلا رہا ہے یا احتجاج کر رہا ہے، تو حکومت اس کو برا بھلا کہتی کہ جی آپ دیکھیں غیر قانونی ہے، شہر بند کر دے گا، یہ وہ۔ پھر شہر بند کرنا جو ہے، اگر وہ نہ کرے تو آپ اس کی بات سنتے؟ آپ کو پچھلے 7 مہینے سے کہا جا رہا ہے کہ بھی اپنی بے گناہی ثابت کریں، آپ کیوں لوگوں کو اس حال تک پہنچے؟ اگر آپ بے گناہ ہیں تو کیوں نہیں بتا دیتے دنیا کو؟ اسی طرح پہلے دھرنے ہوئے، اس میں کہنا شروع کر دیا جی فوج ہے پیچھے۔ اگر قادری کے 14 بندے آپ نے مارے اور وہ ایف آئی آر درج کرانا چاہتا ہے، تو کیا اس کے لیے ضروری ہے پاکستان کے شہری کے لیے کہ وہ 76 دن کا دھرنا کرے پھر اس کی ایف آئی آر درج ہوگی؟ کیوں نہیں آپ کرتے؟ پہلے تو 14 مارے کیوں آپ نے؟ مطلب یہ کسی نے، فوج نے یا کسی اور نے کہا تھا 14 لوگ مار دیں ان کے؟ اسی طرح اگر عمران خان کہتا تھا کہ 4 سیٹیں کھولیں، ہم نے بعد میں آپ نے کمیشن بنا، یہ کیا وہ کیا، تو بھائی جب اس نے کہا تو اسی وقت بنا دیتے کمیشن، یا کچھ کر لیتے ان سے بات چیت کر کے۔ اس کو 126 دن کا دھرنا ضرورت تھی کہ یہ کام کرتا۔ سو خرابی ان میں ہے کہ یہ لوگوں کو اس حال تک پہنچاتے ہیں
پھر رونا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے اور وہ ہے یہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صحیح کر رہے ہیں، اسلام آباد بند کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل صحیح کر رہا ہے. میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان یہ کام نہیں کرے گا تو اس کو انہوں نے بالکل اس کو منہ نہیں لگانا. جس طرح دھرنے میں 126 دن بیٹھے رہے وہ، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسی طرح بیٹھے خود ہی گرمی دھوپ سردی اور تنگ آ کے دفع ہو جائیں گے یہاں سے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کہنے کی. یہ سوچ ہوتی ہے. جو ہمارے حکمران ہیں یہ اتنے ظالم ہیں کہ ان کو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ذلیل ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اگر آپ برطانیہ میں ہوں تو وہاں اگر برطانیہ کے وزیر اعظم کے گھر کے باہر 10 20 50 لوگ بھی وہ پلے کارڈ صرف لے کر کچھ نہ بولے منہ سے، تو اس وزیر اعظم کو سوچ پڑ جائے گی کہ کوئی احتجاج ہے باہر، مجھے اس کا پتہ کرنا چاہیے کہ کیا ہے اور کیا اس کا حل ہے. ٹھیک ہے. تو سر آپ ابھی جو سپریم کورٹ میں بھی ایک مطلب 1 نومبر کو شاید کل ہیئرنگ ہے، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے وہ وائٹ کالر کرائم کی انویسٹیگیشن کرنے والا ادارہ نہیں ہے. وہ اس کے سامنے جو کاغذات رکھے جائیں، جو ثبوت رکھے جائیں، وہ اس کی روشنی میں کچھ کریں گے. پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم بڑا سلو ہے اور لمبا چلتا ہے، اور پھر کبھی کو آپ کی مرضی کے جج آ گئے، یہ ہو گیا وہ گیا، آپ نے فیصلہ کروا لیا اور معاملہ ختم. سپریم کورٹ نے پہلے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیجا، تو اس بار نہیں، مگر وہ بڑا مختلف، آپ اس سے موازنہ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ میں ایک خط لکھنے کے لیے کہا اور ایک وزیر اعظم برملا کہتا ہے جی جائیں جو کرنا کرتے ہیں، میں نہیں لکھتا. وہ بات اور ہے. وہ تو آپ ٹوٹلی ایک حکم کو فلاؤٹ کر رہے ہیں، اس کو مان ہی نہیں رہے. اب سپریم کورٹ اگر آپ سے کہے کہ جی آپ، بڑی میں رف سی مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو فلاں کام کے بارے میں ہم نے 1000 روپیہ جرمانہ کیا، آپ جرمانہ جمع کرائیں. آپ نہیں کراتے، آپ کہتے جاؤ جو کرنا ہے کر لو. تو پھر کوئی تو آ کے آپ کے کپڑے پھاڑ کے آپ سے پیسے نکالے گا یا کچھ کرے گا. یہ حال ان وزیر اعظم کا تھا. وہ کرپٹ تھے، چور تھے، ملے ہوئے تھے اپنے صدر سے، اس کے ڈکیتیوں میں شامل تھے ساتھ، سو ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. ورنہ ویسے دیکھا جائے تو یہ کیس اس سے بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، یہ کرپشن کا ہے اور باہر نہیں، لیکن اس میں تو ایویڈنس ابھی لانا ہے نا. اس میں تو ایویڈنس کا قصہ نہیں تھا، اس میں تو خط لکھنا تھا. آپ کو ایک ایگزیکٹو آرڈر ملا کہ جی آپ خط لکھ دیں سوئٹزرلینڈ کو کہ جو فلاں کیس چل رہا تھا اور بند کروایا گیا تھا اس کو ری اوپن کریں. انہوں نے کہا جی امیونٹی ہے. تو امیونٹی، خط لکھنے سے امیونٹی تو خراب نہیں ہو رہی. امیونٹی ان کو ہونی تھی وہاں پہ اپیئر ہونے پہ کہ بھئی سوئس کورٹ بتا رہا ہے، بلا رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی وہ ہمارا صدر ہے، اس کو امیونٹی ہے، وہ پیش نہیں ہوگا. ختم ہو. لیکن خط تو جانا چاہیے تھا. خط سے تو اس کے اوپر کوئی الزام عائد نہیں ہو رہا تھا، کیس دوبارہ کھل رہا تھا. اگر پاکستان میں ہوتا تو پاکستان میں کورٹ عدالتیں جو ہیں وہ خود اپنی مرضی سے کیس کھول سکتی ہیں. تو وہ تو انہوں نے یہ کام کیا ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میاں نواز شریف وہاں پہ اس کیس کو طول دیتے ہیں یا اس کیس کے بارے میں کوئی کاغذات لے آتے ہیں. ہمارے ملک میں فوج ڈاکومنٹ بنانا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب آپ حکومت میں بیٹھے ہوں. ایف بی آر آپ کے ماتحت ہے، آپ ایف بی آر کا چیئرمین اپنی مرضی کا بندہ لگا دیں، اپنے گھر کا لگا دیں. ناظرین، روس کو پاکستان کے ساتھ جنگی مشقوں سے روکا جا رہا تھا، لیکن روس نے پاکستان میں جنگی مشقیں کی. 2017 میں پھر جنگی مشقوں کا اعلان ہو چکا ہے. تو اسی طرح جس طرح بھارت پاکستان کے خلاف کوشش کر رہا تھا کہ اس کو ڈپلومیٹکلی تنہا کیا جائے، تو جنرل صاحب وہ جو ایک بات کی جا رہی تھی، بڑا شور مچایا جا رہا تھا کہ پاکستان کو ہم ڈپلومیٹکلی تنہا کر دیں گے، پاکستان دنیا میں منہ نہیں دکھا سکے گا. تو انڈیا کتنا کامیاب ہوا اس میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈیا بڑا تھوڑا اس کو کامیابی ہوئی. جس طرح ریجنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ساک کانفرنس کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے. وہ ایک اور فنومنا ہے. بنگلہ دیش ہمارے ساتھ اس کے بارڈر نہیں ملتے لیکن انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. افغانستان کی حکومت جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کی حکومت ہے وہاں پہ، اور وہ انڈیا سے پیسے کھاتے ہیں اور اپنے مفادات، ملک کے مفادات کی بجائے اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں. لیکن جہاں تک انٹرنیشنلی اس کو آئسولیشن کا تعلق ہے، پاکستان دنیا کی کیسے خطے میں اس کی جیوگرافیکل پوزیشن ایسی ہے کہ یہ دنیا کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ ہندوستان کے کہنے پہ اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیں. پاکستان کی آبادی، اس کا سائز، پوٹینشل، اس کی پاکستان کے لوگوں کی تعلیم اور ان کے کارنامے اور کام
آپ نیوکلیئر اسٹیٹ بنے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دنیا آپ پہ ہمیشہ فوکس رہے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ سے ٹریڈ زیادہ کرتی تھی اب کم کرے, دنیا آپ کو کوئی ایڈ دینا چاہتی تھی اب نہ دے, دنیا آپ کو کسی بھی شکل میں کوئی فائدہ پہنچانا چاہتی تھی جو آج شاید نہ کرے. تعلقات میں اونچ نیچ کا مسئلہ آئے گا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آئسولیٹ کر کے اگنور کر کے ایک طرف بیٹھ جائیں, دنیا خوش ہو جائے کہ جی بس لیکن دنیا کے سر طاقتور دو ملک چین اور روس تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہی کہہ رہا ہوں نا, ان کے مفادات ہیں. پاکستان ان کا کزن نہیں لگتا, کوئی پاکستان کا ساتھ ان کا کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے. میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا اگنور نہیں کر سکتی. پاکستان جو ہے اس خطے میں جیوگرافیکلی ایک بہت اہم ملک. سر امریکہ ناراض ہے نا ہم سے, تو بھارت یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید پاکستان تنہا ہو چکا ہے. امریکہ بھی آپ کو ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ خطہ ایک اتنا اہم خطہ ہے چین اور روس کی پریزنس کی وجہ سے اور افغانستان کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے, کہ امریکہ پاکستان کو ٹوٹلی اگنور نہیں کر سکتا. بھارت کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے, لیکن یہ کبھی نہیں کرے گا کہ پاکستان کو ٹوٹلی. وہ ہمیشہ آپ سے گفت و شنید یہ وہ انگیج رکھیں گے آپ کو, کیونکہ اس سے ان کو رستے وہ اپنے کھلے رکھتے ہیں کہ اگر آج پاکستان کی ضرورت پڑ جائے تو ہم فوراً اندر گھس سکیں. تو اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں بھارت اس میں, میرے خیال میں بھارت کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں, وہ ان کے لیے مشکل ہے, وہ نہیں کر سکیں گے. لیکن اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ آئسولیشن تھوڑی بہت بھی جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کام کیا ہے. ہماری اپنی فارن پالیسی, ہمارے اپنے ملک نے, اپنے پرائم منسٹر نے, اپنی گورنمنٹ نے, انہوں نے ایفرٹ نہیں کی. مثال کے طور پہ میں آپ کو 2-3 چھوٹی چیزیں بتا دوں. ایران ہمارا ایک برادر ہمسایہ ملک ہے. ہم چاہتے تو سعودی عربیہ جس کے ساتھ ہمارے بڑے پرانے تعلقات تھے, ان کو خوش کرنے کے لیے ہم یمن میں اپنی فوج بھیج دیتے, لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ مسلمان ملک ہے, ہمیں نہیں جانا چاہیے, اور خاص طور پہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے, ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. ہم نے یہ ایک لحاظ سے برسوں کی سعودی عرب کی دوستی کو ایک طرف رکھ کے ایران کے ساتھ فیور کی. کیا ہماری گورنمنٹ نے اس پہ کیپٹلائز کیا؟ ہمیں چاہیے تھا کہ جیسے ہم نے ایران پہ یہ احسان کیا, ہم ان کو جتاتے, ہم ان میں گھسنا شروع کر دیتے کہ دیکھیں آپ کے لیے ہم نے اپنی برسا برس کی رفاقت جو ہے وہ اس کو ترک کر دیا, سو آپ ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رکھیں. پھر ایران نے اپنی گیس پائپ لائن لا کے پاکستان ایران بارڈر کے اوپر لا کے کھڑی کی ہوئی ہے. 3 سال سے یہ گورنمنٹ بیٹھی ہے, سال ہو چلا تقریباً, ان کے اوپر سے سینکشنز بھی اٹھی ہوئی ہیں. کیا گورنمنٹ میں کوئی حرکت نظر آتی ہے کہ وہ اس پائپ لائن کو مکمل کرنا چاہتی ہے؟ قطر سے جا کے آپ گیس لا رہے ہیں ٹینکروں کے ذریعے, اور یہ جو گھر میں نلکا کھولنے والی گیس ہے آپ کی, اس کو آپ ٹیپ نہیں کر رہے. پھر ایران کے صدر ملے وزیر اعظم سے امریکہ میں یونائیٹڈ نیشن کے اجلاس کے سائیڈ لائنز پہ, اور انہوں نے کہا جی ہم سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں. یہاں سے کوئی گیا جا کے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے, بات چیت کرتا آگے کہ جی اس کو کسے کو لے کے آگے چلیں. کل اگر 2-4 مہینے بعد انڈیا پریویل کر جاتا ہے ان پہ اور ان کو کہتا ہے جی سی پیک کو چھوڑ دیں اور ایرانی مان جاتے ہیں, تو پھر آپ یہ کہیں گے جی اب انڈیا چھا گیا, یہ ہو گیا, تو بھی آپ کدھر ہیں؟ تو مطلب ایران اب حصہ نہیں رہے گا سی پیک کا؟ پہلے تو خواہش کا اظہار کر چکا ہے ایران کہ ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. جو آپ سمجھ نہیں رہے بات, اس نے خواہش کا اظہار کیا تو آپ بھی تو گرمجوشی دکھائیں نا کوئی اس کو لانے کے لیے. اس کی خواہش پہ اگر آپ سوئے رہیں گے, بولیں گے ہی نہیں, تو ایرانی کیا سمجھے گا وہ؟ دیکھیں نا, آپ مجھے کہیں کہ جی آپ میرے گھر تشریف لائیں, میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں, ہم آپ کی قدر کریں گے, ہم آپ کا خیال رکھیں گے, تو میں 1-1.5 مہینہ آپ کو جواب ہی نہیں دیتا, تو آپ بالکل حق بجانب ہوں گے اگر اس سے آپ یہ مطلب اخذ کریں گے یہ میرے گھر آنا نہیں چاہتا. اگر آپ اس رستے کو جو ایران اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے اور آپ کے فائدے میں ہے, اگر آپ اس کا پیچھا نہیں کر رہے, تو ایران حق بجانب ہوگا اگر وہ یہ اس سے مطلب اخذ کرے کہ جی ہم نے تو خواہش کا اظہار کیا تھا, پاکستان شاید نہیں چاہتا, تبھی خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے. جو ریاستوں کے تعلقات ہوتے ہیں ان میں اپرچونٹیز کو پیدا کرنا پڑتا ہے. اپرچونٹیز پیدا ہو جائیں یا نکل آئیں تو ان کے اوپر آپ کو ہاتھ مارنا پڑتا ہے, کیپٹلائز کرنا. کیوں کہ ان اپرچونٹیز کے اوپر دوسروں کے بھی نظریں ہیں. جب یہاں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا آپ کے مقابلے پہ کھڑا ہے, آپ ایران میں تھوڑی سی اسپیس دیں گے وہ گھس جائے گا. آپ نے سعودی عربیہ میں تھوڑی سی اسپیس دی, وہ گھس گئے. کیا سعودیز کے ساتھ جب آپ نے یمن میں فوج نہیں بھیجی تو آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں جا کے ان کے ساتھ معاملہ فہمی کرتے,
ان کو سمجھاتے کہ یار ہم تو خود پھنسے پڑے ہیں، ٹیررزم ہے، یہ ہے وہ ہے، تو معاف کریں، ہم کل پرسوں جیسے ہماری حالت بہتر ہوئی ہم آئیں گے آپ کے ساتھ. کئی انسان بہانے جھوٹ بول کے یہ وہ کر. اس کے بعد 4 بار تو وزیر اعظم صاحب اور راحیل شریف صاحب بھی کئی دفعہ گئے ہیں، تو انہوں نے بات نہیں کی ہوگی وہاں پہ. وزیر اعظم جو ہیں وہ تو جانے نہیں چاہتے تھے. اس کی وجہ ہے کہ وزیر اعظم پہلے جب خود اکیلے گئے تھے تو وہاں وعدہ کر رہے تھے کہ میں فوج بھیجوں گا. بعد میں جب پارلیمنٹ میں آئے تو فوج کا قصہ ختم ہو گیا. پھر ان کو مشکل تھی کہ میں اب جا کے سعودیز کو فیس کیسے کروں. پھر کو وضاحت وغیرہ دی، لیکن راحیل شریف صاحب ان کو دھکیل کے لے کے گئے تھے. وہ وزیر اعظم کا انیشیٹو نہیں تھا، وہ راحیل شریف کا انیشیٹو تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایکٹیو رول پلے کرے اور ایران اور سعودی عربیہ کو قریب لائے، کیونکہ ہمارے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ ان کی دشمنی رہے. چنانچہ راحیل شریف پرائم منسٹر کو لے کے گئے، لیکن اس ایک وزٹ کے بعد کیا حکومت پاکستان نے پھر کوئی فالو اپ ایکشن کیا؟ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم سعودی عرب کو کہتے کہ جی ہم اب بیچ بچاؤ کرانے لگے ہیں، معاملات آپ کے طے کرانے لگے ہیں، آپ نے رضامندی کا اظہار کیا تھا، اب ہمیں بتائیں کہ کون سے آپ کے منسٹر ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ پرسن کے طور پہ کام کریں گے، ادھر کون ہوگا کریں گے، تاکہ ہم آپ کے معاملات کو طے کریں. آپ جا کے کہانی کر کے آ گئے اور اس کے بعد آپ نے کیا ہی کچھ نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم فارن پالیسی کے معاملے میں سست روی کا شکار ہیں. کوئی پرو ایکٹیو ہمارا کام نہیں ہے، ہم صرف ری ایکٹیو پالیسی رکھتے ہیں. کچھ ہوتا ہے تو ہم اس کا جواب آگے سے چھوٹا سا سنا دیتے ہیں، ادروائز ہم کوئی انیشیٹو نہیں لے رہے. تو پاکستان کی فارن پالیسی اور انڈیا کی فارن پالیسی میں آپ کتنا بڑا ڈفرنس دیکھ رہے ہیں؟ یہی کہ انڈیا بڑا ایکٹیو ہے. انڈیا کو پہلے ہی پذیرائی موجود ہے ایک بڑے ملک ہونے کی وجہ سے، ایک فائنینشیل پاور ہونے کی وجہ سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ محنت کتنی کرتے ہیں. جب مودی جاتا ہے باہر، امریکہ جائے یا کہیں، ایک لمحہ چین سے نہیں بیٹھتا. کہیں وہ کوئی گیدرنگ کروا رہا ہے، کہیں وہ لوگوں سے مل رہا ہے، اپنے لوگوں سے مل رہا ہے، امریکیوں سے مل رہا ہے، اور دوسرے ان کا ایک ایجنڈا، ایک پلان ہوتی ہے کہ انہوں نے کر کے آنے. آپ مجھے بتا دیں کہ ہمارے پرائم منسٹر، ان کو فکر ہوتی ہے آتے جاتے لندن ٹھہرنے کی. جب آپ کو اپنے کام دھندے کی فکر ہو کہ میرا بزنس وہاں پہ ہے، میرے بچے وہاں پہ ہیں، میں نے ادھر جانے، تو آپ کی کمٹمنٹ دوسری جگہوں سے کم ہو جاتی ہے اپنے ملک کے لیے. تو یہاں یہ بڑا ڈائلیما ہے. مودی کا تو کوئی بار نہ پیسہ ہے، نہ کاروبار ہے اس کا، نہ ہی اس کی کوئی بار مفادات ہے. جو ہے وہ انڈیا میں ہے تو اس کے لیے کام کر رہے ہیں. قطن نہیں. یہ میں تو آپ کو میں نے انٹرویو کے دوران پہلے کہا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنے قومی مفادات کا دفاع نہیں کر سکی. دیکھیں کشمیر میں مثلا کشمیر کا ہم بڑا کہتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، بالکل اٹھایا، بڑی اچھی طرح اٹھایا. لیکن انڈیا پوری دنیا میں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ پاکستان ٹیرر اسٹیٹ ہے، ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان از مدر شپ آف ٹیررزم. اور اس چیز کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ جی کشمیر میں جد و جہد نہیں ہے کشمیریوں کی، وہ بھی پاکستان کرا رہا ہے. سو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ کشمیری جن کا اتنا خون بہہ گیا، جن کو ہم نے کچھ نہیں کہا، وہ خود اٹھے ہیں. خود ہم سوئے ہوئے تھے کہ ہمیں پتہ لگا کہ جی ہو کشمیری اٹھ پڑے، اور ان کی وہ قربانیاں اور ان کا جو خون بہہ گیا ہے. کشمیری خود قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ان کا الزام بھی پاکستان پر آتا ہے کہ پاکستان وہاں پر شاید اپنے لوگ بھیج کر جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں. یہی تو میں رو رہا ہوں آپ کے سامنے، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی میرے یہ کتنا بڑا نقصان ہے کشمیریوں کا بھی ہمارا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کہ انڈیا دنیا میں یہ کہتا ہے کہ پاکستان کرا رہا ہے، لیکن پاکستان دنیا میں اپنی کوئی صفائی نہیں پیش کر رہا، نہ انڈیا کے اوپر الزام لا رہا. پتھر مار رہے ہوتے ہیں فوجیوں کو، وہ بھی پاکستان کروا رہا ہوتا ہے. بات یہ ہے نا کہ یہ تو دنیا کو چاہیے نہیں کہ اس سے پوچھے، لیکن جب پاکستان ادھر توجہ ہی نہیں دلاتا تو دنیا کیوں پوچھے بھائی؟ دنیا کے مفادات ہیں انڈیا کے ساتھ. وہ پوری دنیا میں کہتا پھرتا کہ جی پاکستان ٹیررزم کرا رہا ہے، پاکستان ٹیررزم کرا رہا ہے کشمیر میں. اور ایک اتنی مقدس جدوجہد جو صرف پتھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں جس میں ٹیررزم کا نام ہی نہیں ہے، وہ بھی اگر رد ہو جائے دنیا اس کو. راحیل شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کشمیر کی اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھیں گے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انڈیا کو یہ ذرا مطلب سمجھا دیں کہ اخلاقی اور سفارتی کا کیا مطلب ہوتا ہے. دیکھیں اخلاقی اور سفارتی یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. اخلاقی مدد یہ ہے کہ آپ ان کی جد و جہد کو جسٹ ایفرٹ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جائز کوشش ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کے ظلم کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں. یہ اخلاقی مدد ہے.
پھر جو سفارتی مدد ہوتی ہے وہ ہے جیسے یونائٹڈ نیشن میں آپ نے اٹھایا، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں ان میں جا کے آپ اٹھاتے ہیں، یا اس کے علاوہ عام معاملات میں جب بھی آپ کی انٹرنیشنل ڈگنیٹری سے بات ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ سعودی عرب کے فرمانروا آتے ہیں، ایران کے فرمانروا آتے ہیں، ہم ان کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سفارتی مدد ہے ان کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کے پاس کوئی اپنا میکانزم نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی ذرائع نہیں ہے کہ ان کی آواز دنیا میں ہر جگہ پہنچے۔ یہ ذمہ داری ہمارے پاس ہے، ہم نے لے لی اخلاقی اور سفارتی مدد، اور ہم پوری دنیا میں ان کی آواز پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی مدد ہوتی ہے اگر یہ کریں، لیکن اگر یہ بھی آپ افیکٹولی نہیں کر رہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض، تو پھر وہ بھی آپ پوری طرح نہیں انجام دے رہے، تو پھر کہاں جائے گی یہ جدوجہد؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سفارتی کام بھی ہم پوری طرح نہیں کر رہے، اور یہ بھی جو اخلاقی ہے وہ بھی ہم لپ سروس کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کشمیر کا معاملہ جو ہے بہت آگے بڑھ نہیں رہا۔ سر میں بالکل آخری سوال پوچھتا ہوں کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ ہمارا ابھی وفد گیا تھا امریکہ میں، مشاہد حسین سید صاحب بھی گئے تھے، ساتھ میں شزرہ منصب بھی تھی ہماری، کچھ دن پہلے گیا تھا۔ انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ اگر پاکستان نے بلوچستان میں مداخلت بند نہ کی تو ہم بھی بھارت علیحدگی تحریکوں کی حمایت شروع کر دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اگر ان کی حمایت شروع کر دے تو بھارت کمزور ہو سکتا ہے پاکستان کے مقابلے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے، اصولاً تو یہ ہے کہ ایک غلط کام کا جواب دوسرا غلط کام نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی درست ہے کہ بھارت ہمیشہ سے علیحدگی کی تنظیموں کو یہاں پہ مدد کر رہا تھا۔ ہم کہتے تھے کہ یہ مدد کر رہے ہیں، دنیا سنتی نہیں تھی، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اب اس نے کھل کے کہہ دیا۔ اب تو کوئی راز نہیں نہ رہا، اب تو بھارت نے، مودی نے 15 اگست کی تقریر میں یہ کہہ دیا۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس کیا رکاوٹ ہے؟ اگر وہ سمجھتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو کوئی سیپریٹسٹ وہاں پہ ہیں، ان کی موومنٹ جو ہے وہ درست ہے، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ سکھوں کی موومنٹ جو ہے وہ بڑی درست ہے۔ سکھوں کو علیحدہ ملک چاہیے، سکھ بالکل ایک علیحدہ قوم ہے، پاکستان کو ان کی حمایت کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، کیوں جیسے نہیں کرنی جونا چاہیے؟ گڑھ کے نواب جہانگیر خان جی کہتے ہیں کہ کشمیر کی طرح ہمارا بھی مسئلہ وہاں یو این میں اٹھائیں پاکستان۔ میں وہ تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ہر طرح، ہر علیحدگی کی تحریک جو انڈیا میں چل رہی ہے اس کی امداد کرنی چاہیے، اخلاقی، سفارتی، اور اگر ہو سکے تو مالی امداد بھی کریں، صحیح کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے لیے ایک اصول وضع کیا کہ جی ہم تو اپریس لوگوں کی آواز اٹھا رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، بلوچوں پہ ظلم ہو رہا ہے، صحیح تو ظلم جہاں جہاں ہو رہا ہے پھر اس پہ آواز اٹھنی چاہیے۔ صحیح کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کی آواز ہم اٹھائیں۔ سکھوں کو آپ نے خود آپریشن بلو سٹار کا حوالہ دے کے بتایا کہ سکھوں پہ کتنا ظلم ہوا، کتنے، آج بھی سکھ وہاں پہ مظلوم ہے اس لحاظ سے کہ سکھوں کو وہ 100% حقوق حاصل نہیں ہے جو ایک ہندو کو ہیں۔ بالکل چنانچہ سکھوں کی آواز آج بھی آپ کو چاہیے کہ آپ آواز اٹھائیں۔ اسی طرح نیکلائٹس ہیں، بوڈو قبائل ہیں وہاں پہ، اور یہ جتنے بھی وہاں پہ آپ کہہ لیجیے مائسٹ تحریکیں ہیں، یہ آسام وغیرہ میں، ان کو ہمیں اخلاقی اور سفارتی مدد دینے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہونا اس سے چاہیے، انڈیا کتنا کمزور ہو سکتا ہے؟ نہ بھی ہو، نیو سینس ویلیو بھی اگر صرف ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ دراڑیں پڑ جائیں کسی بھی جگہ پہ تو وہ تکلیف کافی تو ہوگی، کیونکہ وہ بھارت کو جب کرتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، سوری جب بلوچستان میں کرتا ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جی نیو سینس تو ہوتی ہے نا، نیو سینس ویلیو تو بنتی نہیں یہ چیزیں۔ اگر آج وہ تحریکیں جتنی بھی چل رہی ہیں وہ مہینے کے یا آپ 2 مہینے میں 10 آدمی مارتے ہیں، ایسے موٹی تو اگر وہ ہر ہفتے 10 مارنا شروع کر دیں تو تکلیف تو ہوگی بھارت کو۔ ٹھیک ہے، تو مجھے کیا تنگی ہے؟ تم نے خود چھیڑا، میرے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کی، میں تمہارے گھر میں پھینک دی۔ صحیح تو یہ تو ہوتا ہے، قوموں کو بہت دفعہ نرم الفاظ اثر نہیں کرتے، اپنے تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، اپنے پیسے یا مال و دولت کے ذوم کی وجہ سے، ان کو اسی زبان میں جواب دینا پڑتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں۔ صحیح چنانچہ انہی سکوں میں جب آپ ری پے کریں گے تو لازماً ان کو بھی جب تکلیف پہنچے گی تو سمجھ تو لگے گی کہ بھی یہ کام ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے بعضوں کا ٹٹ فار ٹیٹ ہی علاج ہوتا ہے اس بیماری کا جو انڈیا چھیڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، ٹٹ فار ٹیٹ ہی علاج ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔
فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کہیں ریاست بچانے کی باتیں تو کہیں نظام بدلنے کے نعرے. کہیں روٹی کپڑا مکان کے وعدے تو کہیں روشن پاکستان کے دعوے. سیاست کے اس شور نے ایک عام انسان کو کیا دیا؟ آئیے مل کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں.